وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر حضرات علماء عظام و حفاظ کرام و صدر جلسہ و اراکین مسجد حاضہ اور ہماری پردہ نشین خواتین، آج ہم سب کے لیے مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارے اس قصبے میں جو مدینہ مسجد چھوٹی سی تھی، اللہ نے چند اپنے نیک بندوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جیسا ہمارے گھریں بڑے شاندار ہوتے ہیں، اللہ کے گھر عام طور پر قریوں میں ناقص ہوتے ہیں۔ اس قریے کے اندر دل بھاری اور بڑا کر کے اتنی شاندار مسجد بنانا کوئی دل گردے کی بات ضرور ہے۔ اگر چاہتے تو بڑے سٹی میں، بڑے ضلع میں اپنے اخراجات سے شاندار مسجدیں بنا سکتی تھی، لیکن ایک مسجد بن چکی تھی اور اس کو سنوارنا اور شروع سے آخر تک کام کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلمنیر کے اطراف و اکناف بھی بڑے بڑی بستیوں میں اتنی شاندار اور حسین مسجد ابھی تعمیر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جیسا اس مسجد کی شکل و صورت شاندار ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی روحانیت کو بھی مضبوط فرمائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا: مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ 40 سال 50 سال ہو گئے، لوگوں کو ابھی اللہ کا گھر یاد نہیں آتا، وہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک لڑکا حسین و جمیل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت تھا، پیدا ہوا، خوش تھے، مگر تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا، روح نکل گئی۔ ایک ہے روح، ایک ہے شکل، سمجھ آتی ہے؟ ایک ہے شکل، ایک ہے اندر کی جان۔ روح ہے تو اسے لوگ پیار کرتے ہیں، اسے جھولا بچے کو، اسے کپڑا، اسے عطر، اسے مال و دولت۔ روح اگر نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا: مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ چمکن بلی والوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس شان و شوکت سے ایک خاتون اللہ والی، اللہ اکبر، ہم سنتے تھے بڑے بڑے مرد مسجدیں بناتے ہیں، آنے کا شکر مسجد بنا دیے، قرقان غوث مسجد بنا دیے، ملک ہاشم صاحب مسجد بنا دیے، ملک سلیم صاحب مسجد بنا دیے۔ اب تک ہم سنتے تھے کہ بڑے بڑے مالدار مرد حضرات مسجدیں بناتی ہیں، اس کی تاریخ کچھ الٹی ہے۔ ہم نے سنا کہ اس مسجد کی تعمیر من وعد ایک اللہ کی لاڑی نے، ایک خاتون نے اپنا مال اس میں صرف کیا ہے۔ تاج محل کی اصل تاریخ شاہجہاں سے نہیں، ممتاز سے شروع ہوتی ہے۔ ایک
پہلے اعلان کیا گیا کہ وقت مختصر ہمارے اہل اللہ بیٹھے ہیں، ہر ایک کو وقت ملنا ہے بات کرنے کے لیے. میں اپنی بستی کا ہوں، گھر کی مرغی دال برابر. خواتین کے قربانیاں ہم سمجھے کہ مرد حضرات ہی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، نہیں، عورتوں کے بہت ساری قربانیاں ہیں. جیسا تاج محل اوپر دستا ہے، نیچے بنیاد نظر نہیں آتی. لال قلعہ دستا ہے، بنیاد نظر نہیں آتی. پھول نظر آتا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی. اصل خوشبو ہے، اصل بنیاد ہے. ہر عالم کے پیچھے ایک عورت کی محنت چھپی ہوئی ہوتی ہے. جب تک ماں اپنے بچے کو تیار نہیں کرتی، بچہ عالم حافظ نہیں بنتا. خواجہ غریب نواز چشتی اولیاء اللہ، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اکابرین تیار ہونے کے لیے عورتوں کی قربانیاں ہیں. خواجہ ٹیپو سلطان اولیاء اللہ کے بارے میں کہا گیا وہ شیر کو پھاڑ دیے. حیدر علی صاحب نے دیکھ لیا کہ میرا بچہ شیر کو پھاڑ رہا ہے. یہ خوشخبری ان کی امی کو دیے، مبارک ہو تیرا بیٹا فتح علی سلطان شیر کو پھاڑ دیا. ماں ہنسے نہیں، اپنے آنکھوں سے 2 قطرے پانی نکالے. پوچھا کیا بات ہے؟ اگر تمہارا بیٹا سلطان شیر کو پھاڑ دیا تو سلطان کا کمال نہیں، وہ ماں جو اپنے بچے کو کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائی، اس کی قوت اور طاقت ہے جو بچہ شیر کو پھاڑ دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کے منہ میں دودھ جاتا ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں معاف کرنا دودھ کے ساتھ ساتھ ماں کی نماز، ماں کا ذکر، ماں کا تقوی اندر جاتا ہے. دودھ کے ساتھ ساتھ ماں چغل خور ہے، چغلی کی عادت، ماں بے نمازی ہے، بے نمازی کی عادت. تو خواتین کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے وہ باہر نہیں. جیسا پھول دکھتا ہے خوشبو نہیں دکھتی، ویسا عورتوں کی قربانیاں ہوتی ہیں. بات ختم کرتے ہوئے صرف 2 واقعات. آپ جانتے ہیں کہ مکے میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ سولتیہ، احناف کا مدرسہ. آج بھی عمرے کے مسائل، حج کے مسائل غلط ہو گئے، ہم لوگ وہاں جاتے ہیں. اس کا نام مدرسہ سولتیہ ہے. 1870 کے بعد وہ مدرسہ قائم ہوا تھا. وہ کیسے قائم ہوا؟ توجہ کے ساتھ سننا. 1870 کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، حج کے لیے گئے تھے. حرم شریف کا صحن وسیع کرنے کے لیے وہاں کے بادشاہوں نے وہ دیواریں گرا دیے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے عالم ہیں، عربستان کے نہیں، ہندوستان کے عالم ہیں. انہوں نے سوچا کیا اچھا ہے، ایک ادارہ ہم ہندوستان میں قائم کیے، ایک مدرسہ ہم مکے میں قائم کریں. تو حضرت وہاں کے لوگوں سے وہ پتھر خریدتے تھے. کلکتے کی ایک عورت حج کے لیے گئی تھی، ان کا نام تھا سولت النساء. بولو کیا نام تھا؟ ہاں، بڑی رئیس، بڑی مالدار پتی عورت. اس کو معلوم ہوا ایک مولانا قاسم نانوتوی ہے جو پتھر جمع کرتے ہیں. پوچھا، بلایا، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک مدرسہ ہم یہاں قائم کریں گے، اس لیے میں نے حرم کے دیواروں کے پتھروں کو جمع کیا ہے. اچھا، تو عورت نے کہا آپ کی اجازت ہو تو زمین کے خریدنے میں، تعمیر کرنے میں اللہ تھوڑا مال مجھے دیا ہے، میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں. اس مدرسے کو زمین سے لے کر ختم ہونے تک میرا روپیہ پیسہ ہوگا. حضرت نے اس ایک خاتون کے پیسوں سے مکے کے اندر ایک مدرسہ قائم ہوا. آج بھی وہ مدرسہ زندہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مدرسہ سولتیہ. نام کیا تھا؟ سولت النساء. اس کی تاریخ میں نے ایسے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں کتاب میں رسالے میں پڑھنے کے بعد میں آپ کو بیان کر رہا ہوں.
سلطنت عباسیہ کی خاتون زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی، یہ دونوں مکہ گئے، حج کر رہے تھے۔ زبیدہ خاتون نے دیکھا مکے سے لے کر عرفے تک کسی پانی کا انتظام نہیں ہے، لوگ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، بہت پریشان ہو کے واپس بغداد کو آئی۔ اپنے شوہر سے کہا آپ جو منی پرس مجھے دیتے ہیں خرچہ، اس سے معلوم ہوا عورتوں کو بھی منی پرس دینا چاہیے، خالی لینا نہیں، عورتوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ خوش رہیں، وہ اپنے پیسے سے کچھ بھی کر سکے۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا آپ نے جو مجھے رقم دیا ہے وہ رقم بہت اکٹھا ہے، آپ اجازت دیے تو میں نہر زبیدہ کے نام سے ایک نہر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھے ہوں گے مکے مدینہ میں، مکے میں مینا کے راستے میں آج بھی وہ نہر زبیدہ ہے۔ پہلے پانی جاری تھا، آج کل ٹیکنالوجی ہے، ہر جگہ پانی آ گیا، وہ سوکھی ہوئی ہے۔ اس دور میں نہر زبیدہ کے نام سے ایک بڑی ایک ندی مکے سے لے کر عرفے تک، مینا تک، مزدلفہ تک پھیلا دی۔ پیسہ دیتے رہے، بنتے گئے، کام ختم ہو گیا تو لوگ حساب دیے۔ زبیدہ خاتون یہ آپ کی ندی کا حساب۔ میں نے پڑھا کتاب میں اس وقت 17 لاکھ اشرفیاں، 17 لاکھ اشرفیوں سے خرچ ہوا۔ زبیدہ خاتون نے کہا میں حساب دیکھنے کے لیے ندی نہیں بنائی ہوں، اسے پھاڑ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے دریچے کے باہر ڈال دیا، ادھر نہر میں وہ کاغذ بہہ گئے۔ مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا، زبیدہ کو سوال کیا اللہ نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ زبیدہ نے کہا کہ میری ساری نیکیاں ختم، نہر کھودنے کے بعد جب حساب پیش کیا گیا میں کام کرنے والوں کو نہ ڈانٹی نہ حساب پوچھی، میں نے اس کو اللہ کے نام پر کیا تھا، اس عمل کو اللہ اتنا پسند کیے بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو عورتیں بھی چھپی رستم ہیں، وہ زمانے بھی تھے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ زمانہ بڑا خراب، مال مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، ہمارے خیریت سے ایک سا حج کو گئے، میں بولیا عورت کو لے کر چلے جاؤ حج کو، پھر موقع ملتا نہیں، میں بلایا حضرت، انہیں آنے تیار نہیں ہوتے، کہیں کو نہیں آجی حج کے پیسہ میں 2 گلسن ڈالا لو، 2 مال بنا دو، پہن لے تو حج نہیں کرتی، ایسے عورتیں بھی۔ اللہ ہماری خواتین ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری اس مدینہ مسجد کے خاتون جو بنگلور کے رہنے والے اور ان کے سرپرست یہاں تشریف فرمائے، ماشاء اللہ چھوٹے فرزان ہیں، ادھر بڑے فرزان ہیں، ایک مینارہ ادھر ہے، ایک مینارہ ادھر ہے، درمیان میں انبیاء کے وارث علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ شاندار تعبیر ہے۔ یہ جو مسجد بنائے ہیں چیلنج ہے آج کی عورتوں، آج کی وہ مالدار عورتیں جو پاؤں میں سننے کی پٹیاں پہنتی ہیں، چاندی کے نہیں، سننے کی پٹیاں پہننے والی مالدار عورتیں بھی ہیں، ان سب کو چیلنج ہے، مرد ہی نہیں کر سکتے، عورتیں بھی اگر اللہ کا گھر بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خاتون کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، نظر بد سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جنات اور انسانوں کی حسد اور کینے سے اللہ ان کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے ماں کو اللہ حفاظت فرمائے، ان کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ حضرت حاتم طائی جیسے سخیوں کو پیدا فرمائے۔ ایک ہی مسجد نہیں، ایک ہی مدرسہ نہیں، اللہ کی زمین وسیع ہے، اور بھی مسجدیں ہیں اور بھی مدرسے ہیں، اللہ ان کا کام بھی ان لوگوں کے ہاتھوں سے لے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بڑھ گیا تو معافی مانگتا ہوں۔